ہم پچھلے سال اپنے آئیڈیولوجیکل پوائنٹ آف ویو کی وجہ سے الگ ہوئے عورت آزادی مارچ سے، اور جس کی وجہ تھی، اور وہ وجہ صرف یہ تھی کہ ہم نے یہ طے کیا تھا کہ اسلام آباد پریس کلب کے باہر 8 مارچ کو، چاہے وہ دن کبھی بھی آئے، 8 مارچ کے دن عورت مارچ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہم اپنا جلسہ، اپنا مارچ ہم نکالیں گے، جو کہ اسلام آباد پریس کلب سے نکلے گا اور ڈی چوک تک جائے گا۔ یہ وہ جگہ ہے، یہ ہمارا پولیٹیکل اسپیس ہے، اور ہم اس بات پہ یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ سڑکیں، یہ شاہراہیں، یہ ڈی چوک یا اسلام آباد پریس کلب، یہ ہم عورتوں کا بھی اتنا ہی ہے جتنا اس ملک کے کسی بھی اور مرد سیاستدان کا ہے۔ تو ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ ہمیں بار بار کہا جاتا ہے کہ آپ پارکوں میں چلے جائیں، یہاں چلے جائیں، وہاں چلے جائیں، ہم اس طرح کی ہر نیگوسیشن کو رد کرتے ہیں جو کہ سرکار ہمارے ساتھ کرنا چاہتی ہے، اور ہم نے ایک بہت ہی نان نیگوشیبل پوزیشن ہم نے لی ہے، اور وہ پوزیشن یہ ہے کہ ہر سال عورت مارچ اسلام آباد پریس کلب کے باہر ہی ہوگا، اور وہ اس لیے ہوگا کیونکہ 2 سال پہلے وہاں ہم پر پتھر برسائے گئے تھے۔ ہم عورتیں ہیں، ہمارے ساتھ بچے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ بوڑھے ہوتے ہیں، ہم پیسفل مارچرز ہیں، ہم نے کبھی کسی قسم کا کوئی وائلنس یا وائلنٹ اسٹیٹمنٹ ہم نے نہیں دیا، تو ہمیں کیوں اجازت وہاں نہیں ملتی؟ تو اسی لیے ہم نے اس کلیکٹیو کو بنایا، اور ہم نے یہ طے کیا کہ ہم ہر سال وہاں مارچ کیا کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم اس کو انٹرسیکشنل فیمنسٹ کلیکٹیو کیوں کہتے ہیں، میں وہ آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ دیکھیں، فیمنسٹ ایک نظریہ ہے، فیمنزم ایک نظریہ ہے، اور اس نظریے کے اندر بھی کئی چھوٹے چھوٹے اور سب سیکشنز آتے ہیں۔ ان میں سے ایک فریم ورک ہے انٹرسیکشنلٹی کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر عورت کا استحصال صرف اور صرف جنس کی بیسس پہ نہیں ہوتا، جنس کی بیسس پہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے علاوہ وہ عورت کس نیشنلٹی سے تعلق رکھتی ہے، وہ کس مذہب سے تعلق رکھتی ہے، کس فرقے سے تعلق رکھتی ہے، اس کا لیگل اسٹیٹس کیا ہے، کیا وہ مہاجرین افغان مہاجر ہے یا وہ نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ تمام چیزیں، آپ کی زبان، آپ کا رنگ، آپ کا نسل، آپ کا مذہب، آپ کا فرقہ، یہ تمام کی تمام چیزیں لیئرز ایڈ کرتی ہیں ڈس ایڈوانٹیج کے۔ ان تمام چیزوں کے اوپر استحصال ہوتا ہے۔ ایک ڈی ایچ اے میں رہنے والی عورت جو ہے، اس کے ساتھ اس کی جو مسائل ہیں وہ شاید کچی آبادی میں رہنے والی عورت کے نہ ہو۔ تو اسی لیے ہم نے اس کو ایک انٹرسیکشنل فریم ورک کے اندر اس کو تشکیل دیا ہے، جو کہ ایسا پلیٹ فارم ہے، ایسا اسپیس ہے جہاں پہ اس ملک کی عورتیں، اس شہر کی عورتیں، مورتیں، خواجہ سرا اور اس کے علاوہ نان بائنری حضرات، وہ تمام کے تمام اس پلیٹ فارم پہ آ کے اپنی سیاست کر سکتے ہیں۔ ہم نان پولیٹیکل ہیں، ہم پولیٹیکل ہیں لیکن نان پارٹیزن ہیں، ہم کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کو نہیں مانتے، اور نہ ہی ہم آگے مجھے لگتا ہے مانیں گے، کیونکہ تمام کی تمام پولیٹیکل پارٹیز عورت دشمن ہیں، ہمیں اتنا اندازہ اب تک ہو چکا ہے۔ ہمارا ایک بالکل ہم پولیٹیکل بالکل ہیں، یہ بھی میں آپ کو بات بتاتی چلوں، ہمیں یہ بالکل بھی نہ سوچا جائے کہ ہمارے مسئلے صرف اور صرف یہ ہے کہ ہم تیزاب ہوا یا آنر کلنگ ہوئی یا ریپ اور ہراسمنٹ کے معاملات پہ ہم بات کریں گے، ہم معاشی انصاف کی بھی بات کریں گے، ہم پیس کی بھی بات کریں گے، ہم جمہوریت کی بھی بات کریں گے، کیونکہ یہ تمام مسئلے فیمنسٹ ایشوز ہیں، یہ ہمارے لیے اتنے ہی اہم ہیں جتنے یہ ہمارے معاشرے کے مردوں کے لیے اہم ہیں۔ سو بیسڈ آن یہ اس پورے انٹرسیکشنلٹی کے فریم ورک کے اندر، اور اس کے اندر اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس سال عورت مارچ اسلام آباد نے اپنے مارچ کا اعلان کیا ہے، جو کہ 8 مارچ کو بروز بدھ اسلام آباد پریس کلب کے باہر 2 بجے آرگنائز ہوگا، اور یہاں سے مارچ کرتے ہوئے ہم ڈی چوک پہ جائیں گے۔ اور اس سال کی جو ہم نے اپنی تھیم رکھی ہے، جو کہ یہاں پہ آپ کے پاس پریس ریلیز بھی موجود ہے اور یہ پوسٹر بھی ہے، وہ ہے انگلش میں اس کو ہم کہیں گے فیمنائزیشن آف کلائمیٹ جسٹس، اور اردو میں ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے پدر شاہی، عورت اور ماحولیاتی انصاف۔ ہم سے یہ پوچھا گیا کہ یہ ماحولیاتی انصاف آخر کس طرح سے عورتوں کو اور پدر شاہی کا کیا اس کے ساتھ گٹھ جوڑ ہے، تو مجھے لگا کہ اس پریس کانفرنس کے ذریعے ہم لوگوں کو آگاہی دے سکتے ہیں، ہم انہیں بتا سکتے ہیں، کیونکہ ہم ایک پدر شاہانہ معاشرے میں رہتے ہیں، کیونکہ پدر شاہی نے اپنے ساتھ ساتھ ایک ڈفرینٹ الائنسز گٹھ جوڑ کیا ہے مختلف اور مسائلوں کا، جس میں ایک مسئلہ آ جاتا ہے سرمایہ داری۔ پدر شاہانہ کیپٹلسٹک پیٹریارکی وہ ایک طرز عمل ہے جس کے اندر
सब कुछ बेचने के लिए रख दिया जाता है। आपका सी पैक हो, आपके कुदरती वसाइल हो, आपके हथियार हो, आपके एयर बेसिस हो, हर चीज हमने बेचने के लिए रख दी है, ये सोचे समझे बिना कि इस सब का हमारे माहौल पे, हमारी धरती पे क्या असर होगा। ये जो कैपिटलिस्टिक और ये जो पेट्रियार्कल कंपटीशन है कि हम लोग एक तेज रफ्तार डेवलपमेंट के नाम पे हम लोग लगे हुए हैं, और वो डेवलपमेंट क्या है? गरीबों के खोखे उजाड़ना, IMF से कर्जे पे कर्जे लेना, फैक्ट्री ओनर्स को कई कई सब्सिडीज देना, लेकिन उस लेते जा रहे हैं जिसमें से पता नहीं कितना फीसद जो हमारा बजट है वो दिफाई बजट में जाता है, जबकि हमारे पास धमाके हो रहे होते हैं, हमारे बच्चे स्कूलों तक के अंदर महफूज नहीं है, उनकी जानें भी जो है वो भी खतरे में, औरतों की जानें खतरे में, पुलिस वालों की जानें खतरे में। तो हम इन तमाम ये सारी की सारी डेवलपमेंट, ये सारे के सारे बजट जो कि डेवलपमेंट बजट से भी ये लोग काटते हैं और यहाँ पे इन तमाम चीजों पे लगाते हैं। और जिस तरह से इन्होंने निजकारी को, पानी की निजकारी इन्होंने की, जमीन की निजकारी इन्होंने की, कोयले की सनतकारियां इन्होंने यहाँ पे लगा दी है, जिसका इनको अंदाजा नहीं है कि ये सनतें किस कदर इस मुआशरे को और हमारे माहौल को तबाह करेंगी। हम उन तमाम चीजों को औरत दुश्मन अनासर समझते हैं। उसकी वजह यह है कि जब ये तमाम आफात आती हैं, औरतें जो कि ऑलरेडी पिछड़े हुए तबके में हैं, जिनके ऑलरेडी पता नहीं कितने मसाइल हैं, जो कि मईशत का वैसे ही हिस्सा नहीं है, जब ये कहत आते हैं, जब ये सैलाब आते हैं, जब ये इस तरह के जब निजकारियां होती हैं, या बहरिया टाउन और CDA जब घर तोड़ता है, लोगों को, इंडिजिनस कम्युनिटीज को जब वहां से निकालता है, तो सबसे पहले वो औरतें बेघर होती हैं। एक तरफ उनको ये मुआशरा सिखाता है कि अपने पर्दे में रहो, और फिर उसका पर्दा उससे छीन लिया जाता है, उसकी घर की छत उससे छिन जाती है, उससे पानी, खाना, रोजगार, हर चीज उसकी तबाह हो जाती है। ये तमाम की तमाम चीजें इस माहौल के साथ जुड़ी हुई हैं, और हम तब तक अपनी जिद्दोजहद को मुस्तहकम नहीं कर पाएंगे जब तक हम हर मसले को एक फेमिनिस्ट लेंस से ना देखें। हमारा ये जो डिमांड ड्राफ्ट पड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की औरतों का फेमिनिस्ट एनालिसिस है आपके मुआशरे का। हमने एक एनालिसिस आपके सामने प्रेजेंट किया है और आपके सामने वो डिमांड्स रखी हैं कि इनको आप, जितनी भी क्लाइमेट मिनिस्ट्री आपकी बनी हुई है, आप आए, हम आपको बताते हैं, हम करते हैं औरतों के साथ काम। हम यहाँ पे जितनी खवातीन बैठी हैं, हमारी जिंदगियां लग गई हैं मेहनत कश औरतों के साथ काम करते हुए। हमने इनके साथ कम्युनिटीज में काम किया है, हमने इनके साथ, जहाँ पे इस वक्त सैलाब आया हुआ है, हमने उनके साथ काम किया है, और मेरे साथी यहाँ पे मौजूद हैं, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको जो भी हमारी डिमांड्स हैं वो पढ़ के सुनाएंगे। मैं सबसे पहले जो हमारी चंद डिमांड्स हैं, मैं उनकी पहले आपको हेडिंग भी बता देती हूँ, और उसके बाद जो हमारे मुतालबात हैं हम उनकी तरफ भी आते हैं। जो सबसे पहली हमारी डिमांड है वो है फेमिनाइजिंग क्लाइमेट जस्टिस। इसका मतलब है कि जो क्लाइमेट जस्टिस या माहौलियाती इंसाफ के बारे में जो नैरेटिव है, उसको एक फेमिनिस्ट लेंस से देखा जाए, और जब आप उसको फेमिनिस्ट लेंस से देखेंगे तो ये मुतालबात सामने आएंगे। सबसे पहले तो हम ये डिमांड करते हैं कि जितनी भी क्लाइमेट, माहौल के हवाले से जो भी फैसला साजी होती है, चाहे उसकी प्रैक्टिस हो या उसकी अवेयरनेस रेजिंग हो या उसकी पॉलिसी मेकिंग हो, उसके अंदर 50% औरतों को शामिल किया जाए। हमारी जो दूसरी इसके अंदर डिमांड है वो ये है कि जल्द अज जल्द जितने भी लोग, खवातीन, मेहनत कश तबके के लोग जो कि इस वक्त सैलाबों की वजह से इंतहाई पस्ती का शिकार हैं, उन्हें जल्द अज जल्द रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके स्कूलों की तामीर नौ का आगाज किया जाए, उनको हेल्थ के मौके फराहम किए जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट जो औरतें हैं उन्हें माहवारी की जो चीज़ें वो अभी मेरी साथी और बताएंगी, लेकिन जो भी उनके मसाइल हैं उनका हल किया जाए। उसके अलावा जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हम डिमांड करते हैं कि जो हमारी रियासत है, इनके पास, और ये जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनके पास लाखों रुपए हैं अपनी इलेक्शन की कैंपेन्स चलाने के लिए मीडिया के ऊपर। रियासत ने पता नहीं कितने हमसे टैक्स लेती रही है, पेट्रोल के थ्रू, पता नहीं क्या कहते हैं, यूटिलिटी बिल्स के थ्रू। हम रियासत से ये डिमांड करते हैं कि आपके मीडिया चैनल्स के थ्रू अवेयरनेस रेजिंग की कैंपेन चलाई जाएं, जिनके अंदर फोकस ये हो कि जो दरियाओं के और समंदरों के जो कुदरती रास्ते हैं, उन रास्तों के ऊपर घर ना बनाए जाएं।
ہم چاہتے ہیں ریاست سے کہ آپ میڈیا کو انگیج کریں اور خواتین کو جس طرح کے مسائل کا شکار ہوتی ہیں وہ ان مسائل کے اوپر اویئرنیس ریزنگ ان کی ہو. اس کے علاوہ ہم یہ ریاست سے ڈیمانڈ کرتے ہیں, پلیز اس کے اوپر آپ نے ضرور زور دینا ہے, ہم جوڈیشل انکوائری ڈیمانڈ کرتے ہیں اس طاقت کے گٹھ جوڑ کے خلاف جو کہ ہمارے سیاست دانوں کے بیچ میں اور ملک ریاض اور DHA جیسے جو اتھارٹیز ہیں ان کے بیچ میں ہے, جن کی وجہ سے انہوں نے کئی لوگوں کو بے گھر کیا ہے, چاہے وہ ملیر ہو, بحریہ ٹاؤن کراچی کا پروجیکٹ ہو, چاہے وہ DHA ملتان ہو. ہمارے پاس فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہونے لگا ہے. یہ ایگریکلچر لینڈز کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں, ایگریکلچر لینڈ کے اوپر ہاؤسنگ سوسائٹیز کو بین کیا جائے. اگر آپ کو گھر بنانے ہیں تو آپ وہ گھر کمرشل ایریاز میں بنائیں. پاکستان بہت جلد فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہونے لگا ہے, اور اور ادھر یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیاست دان جو ہیں وہ مل کے جو ہے اپنے گٹھ جوڑ کے بیسس کے اوپر سرکاری زمین, غریبوں کی زمین, انڈیجنس کمیونٹیز کی زمین, وہ مقامی لوگ جو کہ کئی سال رہ چکے ہیں, چاہے وہ بلوچ لوگ ہوں, گبول قبیلہ ہو بحریہ ٹاؤن ملیر کے اندر یا یہاں پہ ہو, تو ہم ان سے ڈیمانڈ یہ کرتے ہیں ریاست سے, ہم اپنی ججز سے, سپریم کورٹ سے یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری بنائیں, کیونکہ ان اداروں نے, بحریہ ٹاؤن اور DHA نے ہمارے ماحول کو بھی تباہ کیا ہے. انہوں نے پانی کے جو ذخائر تھے وہ اجاڑے ہیں, انہوں نے لوگوں کی قبریں تک انہوں نے توڑ دی ہیں, لوگوں کا جو نیشنل ہیریٹیج ہے وہ ان کا چلا گیا. اس کے علاوہ یہ CDA کے اندر جو غریب لوگوں کے جو گھر توڑے جا رہے ہیں, جو ان کے کھوکھے توڑے جا رہے ہیں اس مہنگائی کے اندر, ہم اس کے خلاف بھی احتجاج کریں گے 8 مارچ کو.